اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ملا حسین قلی حمدانی کا تعارف کروا رہے تھے ہم آپ کی خدمت میں، اور اگر یوں کہا جائے کہ عرفان شیعی فقاہتی کے بانیوں میں ملا حسین قلی حمدانی نہایت ہی گراں قدر شخصیت ہیں اور ان کا کوئی ثانی اور نظیر نہیں مل سکتی، تو ہمارا یہ دعویٰ کرنا جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہو سکتا ہے۔ ملا حسین قلی حمدانی گو کہ سید علی ششتری کے شاگرد ہیں، گو کہ شیخ اعظم مرتضیٰ انصاری کے شاگرد ہیں، اور اس طریقے سے ملا جولا تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے، لیکن عرفان شیعی فقاہتی میں آخوند ملا حسین قلی حمدانی خود ایک سلسلے کے خود بانی ہیں۔ چونکہ ملا حسین قلی حمدانی فقہ تشیع پر مہارت رکھتے ہیں اور جامع معقول و منقول ہیں۔ اگر ہم اپنی گزشتہ گفتگو کے ساتھ آج کی گفتگو کو ربط دیں تو یوں کہا جائے کہ ملا حسین قلی حمدانی، جن کی ہمدان کے ایک دیہات میں ولادت ہوتی ہے، جن کی ابتدائی تعلیم اپنے اسی آبائی دیہات میں ہوتی ہے، پھر ہمدان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان کے والد بزرگوار انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے تہران لے جاتے ہیں، اور مدرسہ مروی جو ایک نہایت ہی اہم مدرسہ ہے تہران میں اور آج بھی موجود ہے، اس مدرسے میں ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، اور وہاں شیخ عراقین کی خدمت میں جا کر وہ باقاعدہ فقہ و اصول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور فارغ و تحصیل ہونے کے بعد، یعنی حوزہ تہران کا نچوڑ اپنے اندر لینے کے بعد وہ حوزہ سبزوار میں منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ ملا ہادی سبزواری سے فلسفے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پس آخوند ملا حسین قلی حمدانی نے تہران سے پہلے فقہ و اصول کی تعلیم حاصل کی اور پھر سبزوار سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ پس معقول کا علم بھی آ گیا اور منقول کا علم بھی ملا حسین قلی حمدانی میں آ گیا۔ پھر ملا حسین قلی حمدانی کربلا ہجرت کرتے ہیں اور وہاں کے فقہا سے استفادہ کرتے ہیں۔ کربلا کے فقہا سے استفادہ کرنے کے بعد جب انہیں شیخ مرتضیٰ انصاری کی شہرت کا علم ہوتا ہے تو نجف اشرف عراق ہجرت کرتے ہیں اور شیخ مرتضیٰ انصاری سے علمی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اب جب تمام فقہ کا علم حاصل کر لیا، تمام فقہا سے علمی فیض حاصل کر لیا، فلسفے کو اچھی طرح سے پڑھ لیا اور جان لیا، تو اب وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد پہنچتے ہیں سید علی ششتری کی خدمت میں۔ تو اس طرح سے جامع معقول و منقول شخصیت کے مالک تھے ملا حسین قلی حمدانی۔ تو اب آپ خود مد نظر رکھیں کہ ایسی جامع معقول و منقول شخصیت ملا حسین قلی حمدانی سے پہلے موجود نہیں ہے، یعنی نہ تو ملا جولا کے لیے ایسا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سید علی ششتری کے لیے ایسا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جامع معقول و منقول تھے۔ تو اس طرح سے 300 اولیاء کی تربیت جو ملا حسین قلی حمدانی نے کی ہے تو وہ اس اعتبار سے کی ہے کہ تمام حوزہائے علمیہ سے علمی فیض حاصل کرنے کے بعد اب 300 اولیاء کو تربیت کرنے والے ہیں ملا حسین قلی حمدانی۔ تو اس اعتبار سے ملا حسین قلی حمدانی نہایت اہمیت رکھتے ہیں عرفان شیعی فقاہتی کی بنیان گزاروں میں اور بانیوں میں۔ اب اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو ملا حسین قلی حمدانی جب شیخ مرتضیٰ انصاری کا انتقال ہوتا ہے تو چاہتے ہیں کہ باقاعدہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے اس سلسلہ درس کو جہاں سے منقطع ہوتا ہے اس کو وہاں سے دوبارہ شروع کیا جائے، لیکن سید علی ششتری انہیں ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں، چونکہ ان کی تربیت ایک خاص مقصد کے لیے کی جا رہی ہے اور انہوں نے اولیاء الہی کی تربیت کرنی ہے، لہٰذا انہیں عمومی درس سے روک دیا جاتا ہے اور سید علی ششتری خود
شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس کو آگے جاری رکھتے ہیں، اور ملا حسین قلی حمدانی اپنے تمام تر دروس کو جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ وہ پہلے عرفان کا درس دیتے تھے، پھر فقہ کا درس دیتے تھے، پھر اصول کا درس دیتے تھے، اخلاقیات کے دروس دیتے تھے، ان کا ایک درس صبح ہوا کرتا تھا، ایک مغربین کے بعد ہوتا تھا، ایک سحر کے بعد ہوتا تھا، یہ تمام دروس ملا حسین قلی حمدانی کے ان کے گھر میں ہوتے تھے اور خاص افراد ان میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں اگر بات کی جائے ملا حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک سے متعلق، تو فقہائے نجف جتنے بھی ہیں، چاہے وہ یعنی عرفائے نجف جن میں مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خود ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں ایک واسطے کے ذریعے سے، اور ان کے استاد بزرگوار سید احمد کربلائی ہیں کہ جو ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو پس عرفائے نجف کے سلسلے کا انتہا ملا حسین قلی حمدانی پہ ہوتا ہے۔ ملا حسین قلی حمدانی کے سیر و سلوک کا منبع اور محور سید علی ششتری ہیں، چونکہ انہوں نے تمام سیر و سلوک سید علی ششتری سے حاصل کی، اور سید علی ششتری کی سیر و سلوک کا منبع ملا جولا ہے کہ جن کی شخصیت کے متعلق کنفرم نہیں کہ یہ ملا جولا کون سی شخصیت ہیں، لیکن 3 مختلف علماء کے متعلق یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ 3 شخصیات ملا جولا ہوں۔ ہمیں فرصت ملی تو ہم ملا جولا کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں ان 3 شخصیات کو بیان کریں گے۔ یہاں پر اب بعض افراد آتے ہیں اور تحقیقات کا نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملا حسین قلی حمدانی جو یہ سید علی ششتری کے شاگرد تھے، اور سید علی ششتری جو ہیں وہ ملا جولا کے شاگرد تھے، تو یہ ایک باقاعدہ سلسلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں صوفیہ کے گروہ سے منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا تحقیقات میں ایک تحقیق یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ ملا جولا اور یہ سلسلہ پہنچتا ہے محمد رضا دیزفولی تک، اور پھر محمد رضا دیزفولی شاگرد قرار پاتے ہیں سید صدر الدین دیزفولی کے، اور سید صدر الدین دیزفولی شاگرد قرار پاتے ہیں محمد بید آبادی کے، اور محمد بید آبادی شاگرد قرار پاتے ہیں سید قطب الدین نیریزی کے، جو خود سلسلہ ذہبیہ جو صوفیہ کا ایک سلسلہ ہے اس کے شیخ الطائفہ ہیں۔ تو پس اس طرح سے بعض افراد نے اپنی تحقیقات کا نچوڑ یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ملا حسین قلی حمدانی کا تعلق سلسلہ صوفیہ ذہبیہ سے ہے، جبکہ تحقیق ایسے نہیں ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے افراد نے تحقیقات پیش کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ملا جولا کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے سید مہدی بحر العلوم تک، اور سید مہدی بحر العلوم کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے سید نور علی شاہ تک، اور سید نور علی شاہ جو ہیں وہ سلسلہ صوفیہ نعمت اللہیہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو پس اس طرح سے ملا حسین قلی حمدانی کی تعلیمات جو ہیں وہ صوفیہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا سلسلہ نعمت اللہیہ ہے۔ تو پس یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملا حسین قلی حمدانی جو شاگرد قرار پاتے ہیں سید علی ششتری کے، اور سید علی ششتری جو ہیں وہ ملا جولا کے شاگرد ہیں، تو کیا یہ سلسلہ صوفیہ ہے؟ پھر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ فقہائے شیعہ جو سیر و سلوک بیان کرتے ہیں، اس سیر و سلوک میں اور اہل تصوف کی سیر و سلوک میں مطابقت پائی جاتی ہے، شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر صوفیہ کرام جو مسلمان صوفی ہیں ان کی تعلیمات کا اگر نچوڑ دیکھا جائے اور ان کی تمام تر کتابوں کو اگر کھنگالا جائے، تو تمام تر صوفی حضرات جتنے بھی ہیں ان میں جو اہل نظر ہیں جن کے پاس تصوف نظری پایا جاتا ہے، تو وہ اپنا تصوف کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ تصوف اسلام سے لیتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے اہل بیت سے اور ان کے پاکیزہ اصحاب سے جو تعلیمات منتقل ہوتی ہیں ان تک، ان تعلیمات سے وہ تصوف کو لیتے ہیں۔ تو اگر آپ شیعہ علماء کی جو سیر و سلوک ہے اس کا منبع اور محور بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی قرآن و اطرت ہے، اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب دونوں تصوف کے
یہ جو تصوف کے جتنے بھی گروہ ہیں جو مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو رسول خدا اور ان کے اصحاب سے تعلیمات لیتے ہیں، اور اس طرف سے شیعہ علماء اور شیعہ فقہا بھی رسول خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیمات لیتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ یہاں قدر مشترک کا ہونا ایک طبیعی بات ہے، ایک فطری سی بات ہے۔ مثلا آپ یہ حدیث قدسی مد نظر رکھیں کہ جسے بحار الانوار کی جلد نمبر 105 کے صفحہ نمبر 165 پر درج کیا گیا ہے، یا جلد نمبر 93 ہے، صفحہ نمبر 376 ہے، اور حدیث نمبر 16 کے تحت یہ اس کے علاوہ اگر آپ اسے مختلف کتابوں میں اور مختلف سافٹ ویئرز میں سرچ کرنا چاہیں تو ایسی احادیث آپ کو مل جائیں گی، اور حدیث قدسی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا مثل قرار دے دوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی انا حی لا اموت، اے میرے بندے میں ایک ایسا حی ہوں کہ جسے موت نہیں آتی ہے، اگر تو میری اطاعت کرے گا اجعلک، میں تجھے قرار دے دوں گا حیًا، ایسا زندہ اور حی قرار دوں گا، لا تموت، کہ تجھے بھی ہرگز موت نہیں آئے گی۔ انا غنی لا افتقر، میں ایک ایسا غنی ہوں کہ مجھے کسی کی احتیاج نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اے میرے بندے اگر تو میری اطاعت کرے گا اجعلک غنیا لا تفتقر، میں تجھے ایسا غنی قرار دوں گا کہ تجھے کسی کی احتیاج اور محتاجی نہیں رہے گی۔ انا اقول للاشیاء کن فیکون، اے میرے بندے میں اشیاء کو کہتا ہوں کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہیں، اگر تو میری اطاعت کرے گا انت تقول للاشیاء، تو اس وقت تو بھی اشیاء کو کہے گا کن فیکون، تو وہ ہو جائیں گی۔ تو یہ روایات منابع شیعہ میں موجود ہیں۔ اگر کوئی بھی صوفی ان احادیث سے استفادہ کرتا ہے اور کسی مقام تک پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اہل بیت کی تعلیمات سے استفادہ کیا ہے، اور اگر کوئی عالم فقی شیعہ ان تعلیمات سے استفادہ کرتا ہے، یقینی بات ہے کوئی شیعہ ان تعلیمات کو اور ان احادیث کو ریجیکٹ تو نہیں کرے گا بغیر کسی وجہ کے، تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی ان تعلیمات سے اور احادیث سے استفادہ کرے گا۔ تو یقینی بات ہے کہ وہ تعلیمات جو صوفیہ نے نقل کی ہیں، وہ تعلیمات جو فقہائی شیعہ نے نقل کی ہیں، ان میں قدر مشترک کا ہونا ایک فطری سی بات ہے، یہ غیر فطری چیز نہیں ہے۔ لیکن شیعہ فقہا کو صوفی کہنا اور انہیں باقاعدہ سلسلہ صوفیہ سے اس طرح سے منسوب کرنا یہ نادرست ہے۔ خود ملا حسین قلی حمدانی جب اس بات کی تصریح کر رہے ہیں اور وہ اہل تصوف کی روش کو نادرست قرار دے رہے ہیں اور انہیں خرابات ذوقیہ سے تعبیر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیمات درست ہیں، تعلیمات احادیث سے لی گئی ہیں، لیکن ان تعلیمات سے جو استفادہ کیا جا رہا ہے وہ استفادہ نادرست ہے۔ لہٰذا یہاں پھر بحث آتی ہے کہ کیا ان کتابوں سے استفادہ کرنا کہ جو اہل تصوف کے بزرگان نے تحریر کی ہیں، ان کتابوں سے استفادہ کرنا درست بات ہے یا نادرست ہے؟ مثلا اگر آپ دیکھیں تو عرفان شیعی فقاہتی میں ہم نے جو نصاب عرفان کا تعارف کروایا، ان میں انہی کتابوں کا تعارف کروایا کہ جنہیں باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں پڑھایا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، اور وہ کتابیں متعلق ہیں ایسے ہی افراد سے کہ جو اہل تصوف میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کتاب فصوص الحکم پڑھائی جاتی ہے، کتاب فتوحات مکیہ پڑھائی جاتی ہے، کتاب مصباح الانس کی تدریس کی جاتی ہے، اور انہی کتابوں پہ مختلف گراں قدر فقہائے شیعہ کی جو ہے وہ تشریحات اور اس پر جو ہے وہ ان کے قلم سے ان کی تشریح موجود ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کی تدریس کی ہے، لیکن ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ان کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ بنیادی وجہ اس کی کیا تھی؟ بنیادی وجہ اس کی حوزہ نجف اشرف کی ایک خاص جو اور ایک خاص ماحول تھا کہ اس خاص ماحول میں اگر ان کتابوں سے استفادہ ملا حسین قلی حمدانی کرتے تو انہیں باقاعدہ صوفی قرار دے کر انہیں جو ہے وہ فقہائے شیعہ کی فہرست سے حذف کر دیا جاتا اور انہیں باہر نکال دیا جاتا۔ ایک تنگ نظری جو حوزہ نجف میں اس دور میں موجود تھی، اس تنگ نظری کے پیش نظر ملا حسین قلی حمدانی نے نہ تو ان کتابوں کی تدریس کی، نہ ہی ان کتابوں کو بیان کیا، لیکن ملا حسین قلی حمدانی جو درس دیا کرتے تھے ان درس میں توحید، نبوت اور ولایت سے متعلق جو مطالب وہ بیان کرتے تھے، ان مطالب کو اگر دیکھا جائے
اور ان کتابوں میں موجود مطالب کو دیکھا جائے تو شباہت وہاں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر اس مطلب کو پیش کیا جائے کہ کیا اہل علم کے لیے علمی میدان میں اور علمی ماحول میں ان کتابوں کا پڑھنا، ان پر تحقیق کرنا، ان کے مطالب کو کھنگالنا اور ان پر نقد کرنا اور ان پر نظر دینا، کیا یہ اہل علم کے لیے ان کتابوں کو پڑھنا مذموم ہے؟ اس دور میں، جس دور میں ملا حسین کلیہ ہمدانی موجود تھے، مذموم تھا۔ آج کے دور میں بھی بعض حوزہاء ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں مذموم قرار دی جاتی ہیں، لیکن انقلاب اسلامی کی جد و جہد جو امام خمینی نے شروع کی اور انہوں نے باقاعدہ ایک تحول ایجاد کیا علمی میدان میں، تو یہ مسمومیت جو حوزہ نجف کی فضا میں پائی جاتی تھی، یہ حوزہ قم سے برطرف ہوئی، اور وہ ماحول جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس سے نکلے تھے، وہ ماحول قدرے جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے بعد برطرف ہو گیا۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو انقلاب اسلامی سے پہلے امام خمینی کا بیٹا اگر کہیں سے پانی پیے تو اس کاسے کو پھینک دیا جاتا ہے، اس گلاس کو توڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے روح اللہ کے بیٹے نے پانی پیا ہے، اور روح اللہ جو ہے وہ فلسفے اور عرفان کی تدریس کرتا ہے، تو پس یہ کاسا اور یہ گلاس یا یہ برتن جو ہے یہ نجس ہو گیا ہے۔ تو ایسا ایک ماحول تھا، لیکن انقلاب اسلامی کے بعد آپ دیکھیں تو متعدد حوزے ایسے قائم ہوئے کہ جو باقاعدہ فلسفے اور عرفان کی تدریس کیا کرتے تھے۔ مرحوم جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کھل کر فلسفے کی تدریس کی ہے۔ مرحوم مطہری کا نام آپ دیکھ لیں، مرحوم حسن زادہ آمولی کا نام دیکھ لیں، آیت اللہ جوادی آمولی کا نام دیکھ لیں، یا ایسی ممتاز شخصیات جن میں آیت اللہ مصباح یزدی جیسی شخصیت بھی موجود ہے، انہوں نے کھل کر فلسفے کی تدریس کی ہے، اور ان عرفانی کتابوں پر بھی انہوں نے تدریس کی ہے۔ پس وہ لیبل جو لگ جاتا تھا کہ جو ان کتابوں کو پڑھے گا وہ صوفی ہو جائے گا، یہ لیبل وہاں سے برطرف ہو گیا۔ اب جب ان کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے تو یقینی بات ہے ان کتابوں کے مطالب پر اجتہاد کیا جا سکتا ہے اور دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات نادرست ہے۔ لیکن اس دور میں، جس دور میں ملا حسین کلیہ ہمدانی موجود تھے، ایک ایسا ماحول تھا کہ اگر کوئی شخص تہذیب نفس کی بات کرے تو اس شخص کو صوفی قرار دے دیا جاتا تھا۔ جیسے بعض حلقوں میں ابھی بھی آج کے دور میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو صوفی کہا جاتا ہے، علامہ طباطبائی کو صوفی کہا جاتا ہے، یا ایسی علماء اور شخصیات کو، مرحوم آیت اللہ بہجت کو صوفی کہا جا سکتا ہے۔ یہ افراد کہنے والوں کی ایک تنگ نظری ہے، اور اس کی جو ہے وہ مذمت بھی ہونی چاہیے اور اس کو اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے۔ کسی نے ملا حسین کلیہ ہمدانی کے بارے میں اس دور کے مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ فاضل شربیانی سے سوال کیا، اور سوال میں ملا حسین کلیہ ہمدانی کو انہوں نے صوفی قرار دیا۔ تو مرجعیت عظمیٰ نے جواب میں کہا کہ اگر ملا حسین کلیہ ہمدانی صوفی ہیں تو کاش اللہ مجھے بھی ایسا صوفی قرار دے۔ یہ باقاعدہ حوالوں کے ساتھ یہ خط اور اس کا متن اور اس کا وہ محتویٰ موجود ہے۔ یا اسی طرح سے ہم نے جب آیت اللہ دستغیب شیرازی کے حالات زندگی بیان کیے تو وہاں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کیا کہ کسی نے مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی سے سوال کیا، اور سوال میں آیت اللہ دستغیب شیرازی کو صوفی قرار دیا، تو وہاں آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کا بھی مشابہ جواب موجود ہے کہ کاش ہمیں بھی اللہ ایسا پھر صوفی قرار دے کہ اگر دستغیب شیرازی صوفی ہیں تو پھر تو سب کو صوفی ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، بعض افراد ایسی تنگ نظری پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فقط یہی ثابت کرنے میں اپنی زندگی صرف کر دیں کہ ملا حسین کلیہ ہمدانی صوفی تھے یا صوفی نہیں تھے، یا ان کا تعلق سلسلہ صوفیہ ذہبیہ سے تھا یا سلسلہ صوفیہ دوسروں سے تھا۔ یہ باتیں قابل اہمیت نہیں ہیں۔ فعلاً آپ کی خدمت میں ہم ملا حسین کلیہ ہمدانی کی تعلیمات کو تعارف بیان کر رہے ہیں، پھر ان کی تعلیمات بیان کریں گے کہ سیر و سلوک میں انہوں نے کون سی روش اپنائی۔ آپ اس روش کو کتاب و اطرت سے جا کر اس کا مقایسہ کریں اور دیکھیں کہ کیا قرآن و اطرت سے اس کی تائید ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، پھر آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ لیکن فقہائے شیعہ میں اگر عرفان شیعی فقاہتی کی بنیاد کو دیکھا جائے
تو بانیوں میں ملا حسین قلی حمدانی سر فہرست ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر عارف اور فقیہ کے درجات کو بلند کرے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملا حسین قلی حمدانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔